بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 2، آیت نمبر 17، 18، 19۔ لفظ سبحان مصدر ہے اور فعل محذوف ہے، اے سبح اللہ سبحانا، اور سلم العلوم میں ہم نے تفصیلاً اس پر بحث کی ہے۔ سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتغیر ولا ینتج۔ حین تمسون کا مطلب ہے یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہوتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم پر صبح کا وقت آئے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ درمیانی جملہ بطور دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح اسی لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ زمین و آسمان میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات مستحق حمد ہے، مستحق عبادت ہے، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمان سے زمین تک، کائنات کے ذرے ذرے میں ہر حامد کی حمد مختص ہے اللہ کے لیے۔ وعشیاً وحین تظہرون، عشیاً رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے جو عصر کا وقت ہے، دوسرا ظہر کا وقت یعنی تظہرون زوال کا وقت ہے۔ ترتیب میں جس طرح شام کو صبح پر مقدم کر کے بیان کیا ہے، اس طرح دن کے آخری حصہ کو ظہر پر مقدم کر کے بیان فرمایا ہے۔ یا شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں قمری حساب معتبر ہوتی ہے، اور انگریزی حساب میں چاند جو ہے وہ سورج جو ہے معتبر ہوتی ہے، شمسی حساب معتبر ہوتی ہے۔ عشیاً وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار کا وقت ہے، تجارت کا وقت ہے۔ عصر کے بعد ذکر، تسبیح، تحلیل عادتاً اور مصروفیات کے اساس پر مشکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر نماز عصر سے کی جاتی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ نماز عصر کی اہمیت اور محافظت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، کیونکہ آیات مذکورہ میں نماز کا ذکر صراحتاً مذکور نہیں ہے، اس لیے ہر قسم کے ذکر قولی عملی کو متناول اور شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ ذکر اللہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل ذکر تمام اقسام میں وہ نماز ہے، اور نماز میں ذکر اللہ بدرجہ اتم، بدرجہ اولا، بدرجہ اکمل موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا صریح ذکر موجود ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے استدلال فرمایا اس آیت سے کہ حین تمسون میں نماز مغرب، حین تصبحون میں نماز فجر، عشیاً میں نماز عصر، تظہرون میں ظہر، اور نماز عشاء کا ذکر جو ہے وہ دوسری آیات میں ہے کہ وہ من بعد صلاۃ العشاء۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حین تمسون میں نماز مغرب، عشاء
دونوں شامل ہے، داخل ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی صفتی تخلیق کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے، باہر نکالتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کر کے تر و تازہ سرسبز و شاداب فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ آیات مذکورہ تینوں آیتوں کے حوالے سے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون اور آیت نمبر 18 19 تینوں آیتوں کے حوالے سے ایک اہم بات ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو وہ دن بھر اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری ہو جائے گی یا پوری کر دی جائے گی۔ اور جس شخص نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو رات کے اعمال کے کوتاہی اس کے ذریعے پورے کر دی جائے گی۔ پڑھنا چاہیے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پاکیزہ فسبحان اللہ اے سبح اللہ، پاکیزگی بیان کرو اللہ کی، حین تمسون جب شام آئے تم پر، وحین تصبحون اور جب صبح آئے تم پر، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیًا اور دن کے آخر میں، وحین تظہرون اور ظہر کے وقت، یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الموتى اور زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وکذالک تخرجون اور اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا قبروں سے، تم بھی قبروں سے نکلو گے، تمہارا بھی بعث ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔